اگلی آیت میں مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے. فلما پھر جب ودعتھا اس نے اس کو جنم دیا، یعنی ان کی والدہ نے ان کو جنم دیا. قالت کہا ربی اے میرے رب، انی میں نے ودعتھا جنم دی انثا لڑکی، واللہ اور اللہ اعلم خوب جانتا ہے بما جو وداعت انہوں نے جنا، ولیسا اور نہیں الذکر بیٹا کل انثا اس بیٹی کی مانند، وانی اور میں سمیتھا اس کا نام رکھا، میں نے اس کا نام کیا رکھا؟ مریم. وانی اور میں اعیذھا پناہ میں دیتی ہوں اس کو بکا آپ کی، وذریتھا اور اس کی اولاد کو من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. جب وہ حاملہ تھیں، پیٹ میں تھی جب حضرت مریم علیہ السلام، تو جو خیال تھا ان کی والدہ کا کہ انشاءاللہ بیٹا ہوگا اور اس کو میں اللہ کے دین کے لیے وقف کر دوں گی، اللہ کی دین خدمت کے لیے وقف کر دوں. تو جب پیدا ہوئے تو قالت کہا انہوں نے انی ودعتھا انثا کہ اے اللہ میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دے دیا. اس کے بارے میں مختلف مفسرین نے مختلف باتیں کی. تو کچھ مفسرین کے نزدیک جو مریم علیہ السلام کی والدہ تھیں ان کے دل میں بھی الہام آیا تھا، تو ظاہر ہے ان کے مائنڈ میں یہی ہوگا کہ یہ بیٹا ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ جو فریز آئی ہے اس سے وہ کیپچر بھی ہوتی ہے چیز. فلما ودعتھا جب انہوں نے، اچھا یہ اس پہ مفسرین نے فرمایا فلما پھر آخر کار جب انہوں نے اس کو جنم دے ہی دیا. اس میں دو مفسرین نے کچھ ایک بات کی، فلما یہاں پہ لما بھی آیا ہے اور پھر ودعتھا میں بھی اس میں یہ چیز آتی ہے کہ ایک تو وہ جو تھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی اور نا امید سی تھی، تو اللہ نے ان کو جو ہے وہ حاملہ کر دیا، ان کو پریگننسی ہو گئی، اور پھر ان کے ہسبینڈ کی اب ڈیتھ ہو گئی، تو ظاہر ہے وہ چیز زیادہ لمبی فیل ہونے لگی. تو آخر کار جب انہوں نے جنم دیا، اب دیکھا تو اب لڑکی. تو کچھ نے کہا کہ انہوں نے کہا یا اللہ میں نے تو منت مانی تھی، میں نے تو نظر مانی تھی کہ اس کو آپ کے نام پہ آزاد کروں گی، یہ اس کو وقف کروں گی آپ کے نام پہ، لیکن اے اللہ میں نے تو بیٹی کو جنم دے دیا. یعنی ایک طرح سے یہ بات ہوتی ہے، اللہ سے بات کر رہی ہیں، اللہ سے بات کر رہی ہیں، اللہ کو بتا رہی ہیں اللہ یہ تو بیٹی ہوگی اب کیا کروں. اور کچھ مفسرین نے کہا یہ اسے خود سے پتا کہتا ہے اوہ یہ تو بیٹی ہو گئی. واللہ اعلم بما ودعت اور اللہ بہت بہتر جانتے ہیں جو انہوں نے کیا جنا. یعنی اس کو بھی دو اس میں ہوتا ہے کہ اللہ کو بتانا تو نہیں، اللہ کو تو سارا کچھ پتا ہے، تو اللہ کو تو بہتر پتا ہے کہ انہوں نے کیا جنا. اور دوسری جو اس کی خوبصورت وہ بنتی ہے جس سے مریم علیہ السلام کی ڈگنیٹی اور ان کی عزت اور جو ان کا رتبہ ہے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ جانتے ہیں کہ یہ جو خاتون ہے، یہ جو بچی جو پیدا ہوئی ہے، اس کا کیا ویلیو اور اس کی کیا مرتبہ ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ جو درمیان کا ٹکڑا ہے یہ اللہ جل شانہ کا کلام ہے. یعنی قالت ربی انی ودعتھا انثیٰ یہ مریم علیہ السلام کی والدہ کا کلام ہے، اور یہ جو کلام ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ یہ کچھ کے نزدیک مریم علیہ السلام کی والدہ کا کلام ہے اور کچھ کے نزدیک اللہ کا کلام ہے. کہ اللہ بہت بہتر جانتے ہیں کہ لڑکا لڑکی کے معنی نہیں ہوتا، یا اگر اس کو اسپیسیفک سینس میں دیکھیں کہ یہ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے، یہ جو بچی پیدا ہوئی ہے، کوئی لڑکا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہزاروں لڑکی اس کے مقابلے کے نہیں ہیں. اس کے بدلے میں لڑکا ہوتا تو وہ مقام نہیں پا سکتا تھا، وہ ویلیو نہیں پا سکتا تھا جو اس بچی کو ملے گی. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم اور اسی وقت انہوں نے اسی دن ان کا نام کیا رکھ دیا؟ میں نے ان کا نام رکھا مریم. اس سے مفسرین نے ایک اور بھی نقطہ نکالا ہے کہ پہلے ہی دن جو بیبی کسی کا ہو تو پہلے ہی دن آپ اس کا نام رکھ سکتے ہیں یا اس کا نام رکھنا چاہیے. اب مریم کے عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے بارے میں بھی کچھ روایات آتی ہیں. ایک تو اس کا مطلب ہے عبرانی زبان ہے برگزیدہ، عبادت گزار، نیک. اور کچھ جو محققین ہیں ان کے نزدیک یہ نام تھا موسیٰ علیہ السلام کی اس بہن کا، مریم کہتے ہیں ان کو، اور یہ بائبل کے اندر آیا ہے مریم جو تھیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ بہن تھی جو ان کے
صندوق وہ کی ٹوکری تھی اس کے ساتھ ساتھ چلتی آئی تھیں. اور یہ وہ خاتون تھی جنہوں نے فرعون کے دربار میں کہا تھا کہ میں جانتی ہوں ایسی ایک خاتون کو، ایسے ایک خاندان کو جو ہو سکتا ہے اس بچے کی پرورش کرے. تو ان کا نام بھی مریم تھا. تو بہرحال یہودیوں نے ان کو، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو، ایز اے باغی بنا کے پیش کیا ہوا. تو بڑی ریبیلیس نیچر کی تھی بڑی. اور بعد میں انہوں نے ان کے اوپر کافی الزامات وغیرہ بھی لگائے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے وہ خلاف تھیں، کہ موسیٰ علیہ السلام کے بہت ساری چیزوں کے اوپر وہ اعتراض کرتی تھی. تو بیسیکلی جو مریم نام ہے نا، اس صرف عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو ڈی فیم کرنے کے لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے اوپر بھی کرٹیسائز کرنا سٹارٹ کر دیا. وہ انی، اور میں، اعیذھا، اس کو پناہ میں دیتی ہوں، بیکا، اس کو، آپ کی، وذریتہا، اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کی پناہ، شیطان سے اللہ میں اس بچی کو آپ کی پناہ میں دی. اس آیت میں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ میں اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کا رتبہ بیان ہوا ہے، ان کا بلند مرتبہ بیان ہوا، ان کا بلند مقام بیان ہوا ہے. یہاں پہ پرابلم کیا تھی، کیوں پریشان ہوئی ان کی والدہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہیکل تھا، ہیکل سلیمانی جو تھا، یا جو بیت المقدس تھا، وہاں پہ خواتین کو نہیں لیا جاتا تھا. ظاہر ہے خواتین کے اپنے پرابلمز ہیں. ڈیفینیٹلی خواتین کو جب وہ بالغ ہو جاتی ہیں تو منتھ میں کچھ ڈیز وہ ناپاک ہوتی ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ مسجد کے اندر یا پاک جگہ پہ نہیں رہ سکتی. ایک یہ پرابلم. اس کے علاوہ فیمیلز جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ بہت سارے، یعنی ظاہر ہے ان کی چیسٹٹی، ان کا ایک پاک دامنی یا اس چیز کا بھی بہت ہوتا ہے. سارے کے سارے وہاں پہ میلز ہیں، اور یہ جو ہے یہ ایک بیچ میں فیمیل کیسے رہیں گی. تو یہ ایک پرابلم تھا جو ان کے ذہن میں تھا. اور سب سے بڑی بات کہ اس وقت تک کبھی بھی کوئی لڑکی جو تھی وہ وقف نہیں ہوئی تھی، وہ مطلب پوری زندگی کے لیے جو ہے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف نہیں کی گئی تھی.